ان کی آواز میں، ان کے علم میں اور ان کے قرآن پاک پڑھنے والے جذبے کو سلامت رکھے، کہو آمین۔ برادران مکرم، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ جو حضرات باہر کھڑے ہیں، محفل کا آغاز ہو چکا ہے، وہ حضرات مہربانی فرما کر اندر تشریف لے آئیں، اور جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑی زحمت کر کے آگے آ جائیں تاکہ اس پر نور برکتوں والی محفل میں فرشتے آپ کو جڑا ہوا دیکھیں اور جھوم اٹھیں۔ آگے آگے آ جائیں، آگے آگے آ جائیں۔ انشاءاللہ یہ محفل برکات سے خالی نہیں ہے، یہ محفل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور حضور کے ختم نبوت کے تحفظ کے عنوان سے سجائی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے علاقہ 46 اڈا ضلع سرگودا کے اندر آپ کی جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ حضرت قاری محمد ابراہیم عثمانی صاحب کی زیر قیادت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کر رہی ہے، بلکہ پورے علاقے کے اندر نہیں، پورے پاکستان کے اندر نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر میری اور آپ کی جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا دفاع کر رہی ہے۔ برادران مکرم، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جب بھی کوئی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت پر کھڑا ہوا، کوئی فتنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت کے اوپر انگلی اٹھائیے، میری اور آپ کی جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت کے اندر میدان میں اتری ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ برادران مکرم، آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ لوگ دور دراز سے چل کر آئے، خالصتاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے چل کر آئے۔ مولانا اکرم طوفانی رحمہ اللہ کی بات یاد آ گئی، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو حضور کی ختم نبوت کے لیے چل کر آیا، میرا بس چلے میں ان کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لوں کہ یہ قدموں کی مٹی اتنی بابرکت مٹی ہے کہ جو حضور کی عزت کے لیے باہر نکلی ہے، یہ قدموں کی مٹی اتنی بابرکت مٹی ہے کہ جو حضور کی عزت اور ناموس کے لیے نکلی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر جب بھی پہرا دیا ہے تو آپ کو نظر آئے گا میدانوں کے اندر علماء نظر آئیں گے، حضور کی عزت اور عظمت کے لیے میدانوں میں آپ کو علماء کرام نظر آئیں گے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی علماء نہیں جن کے دلوں میں حضور کی عزت، حضور کی عظمت، حضور کی محبت ہے، وہ حضرات بھی آپ کے سامنے آپ کو میدانوں میں نظر آئیں گے حضور کی عزت کے لیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جنگ یمامہ کے اندر صحابہ نے بتا دیا، جنگ یمامہ کے اندر صحابہ نے بتا دیا کہ جب بھی کوئی فتنہ حضور کی عزت کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے اوپر انگلی اٹھائے گا، دنیا کے اندر اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ سامعین مکرم، میں آپ بلا تاخیر اپنے سلا والی سے آئے معزز مہمان حضرت مولانا قاری یعقوب عثمانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔
کلام پاک کی تلاوت فرمائے حضرت قاری یعقوب عثمانی صاحب۔ یہ حضرت مولانا قاری ابراہیم عثمانی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، سب کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ختم نبوت کی محفل ہے، یہ سیرت کی محفل ہے، تو حضرت کا استقبال کیے نعروں کے ساتھ، نعرے تکبیر۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی بولے، بچے بول رہے ہیں نعرے تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، نعرے تکبیر۔ اعوذ باللہ الصمد الملک المنجی المہین من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدقت يا رب العالمين۔ حضرت مولانا قاری محمد اسلم عثمانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ گلدستہ عثمانی صاحب کا لگایا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے رواں دواں ہے۔ یہ سب سے چھوٹے بھائی ہیں میرے، حافظ محمد یعقوب صاحب۔ ہمیں نعت کے لیے حافظ ابوالعاص عثمانی کو میں اسٹیج پہ بلاتا ہوں، وہ آئے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو دیواروں کے ساتھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سے آگے تشریف لے آئیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا آگے لے آئیں۔
جو بات اور جو فکرہ پسند آ جائے با آواز بلند جی کیا کہنا ہے؟ ایک دعائیہ اشعار ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بھر دے جھولی میری اے خدایا، بھر دے جھولی میری اے خدایا، تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا۔ ہم کس کے منگتے ہیں؟ اللہ سے مانگنے والے ہیں، ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، بھر دے جھولی میری اے خدایا، تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا، تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا۔ کل جہاں کا ہی مالک خدا ہے، سب کا داتا ہے رازق خدا ہے۔ رزق دینے والا کون؟ بلند آواز سے بولو، رزق دینے والا کون؟ بیٹا بیٹی دینے والا کون؟ تو میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے کہ بھر دے جھولی میری اے خدایا، تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا۔ دینے والا خدا تو ہے داتا، دینے والا خدا تو ہے داتا، ہے یہ عقیدہ ہے لکھتا رہوں گا۔ بھر دے جھولی میری اے خدایا، تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا۔ اور چھپنے والے تو چھپتے رہیں گے، جلنے والے تو جلتے رہیں گے۔ ہم صحابہ کا نغمہ لکھیں گے، ہم صحابہ کا نغمہ لکھیں گے۔ دل میں عشق صحابہ بسا ہے، ہاں بولو دل عشق صحابہ بسا ہے۔ یہ عقیدہ ہے لکھتا رہوں گا۔ بھر دے جھولی میری اے خدایا، تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا، تیرا منگتا ہوں منگتا رہوں گا۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں، دو اشعار حمد باری تعالیٰ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، محبت نال بول سبحان اللہ۔ دن بنایا رات بنائی، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ دن بنایا رات بنائی، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ سورج چند ستارے اس دے، سورج چند ستارے اس دے، رنگ برنگ نظارے اس دے، سورج چند ستارے اس دے، رنگ برنگ نظارے اس دے۔ وچ زمین اناج اگاوے، کم میں انوکھے سارے اس دے۔ رحمت دی رحمت دی رحمت دی برسات وسائی اللہ نے، رحمت دی برسات وسائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ بولو بولو بولو، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔
اور مچھلی لے گئی بچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر مچھلی لے گئی بچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر کیتا یاد اللہ نو یونس سخت اندھیرے اندر کیویں یار دی جان بچائی کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے بچائی ہے کہ نہیں؟ وہ ہاتھ اٹھا کے ساری کائنات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے اور واہ قسمت سی دیکھ نہ پائے واہ قسمت سی دیکھ نہ پائے جنج نبی دی جس گھر آئی واہ قسمت سی دیکھ نہ پائے جنج نبی دی جس گھر آئی اللہ نے محبوب اپنے دی شادی ویکھو عائشہ نال کرائی کیسی وہ بارات سجائی کیسی وہ بارات سجائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دو اشعار شان قرآن پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یاری رب کے قرآن سے لگا یاری رب کے قرآن سے لگا تو جنت میں راج کرے گا تو جنت میں راج کرے گا یاری رب کے قرآن سے لگا تو جنت میں راج کرے گا تو جنت میں راج کرے گا ہے اس میں تیری ہی فلاح ہے اس میں تیری ہی فلاح تو جنت میں راج کرے گا تو جنت میں راج کرے گا یاری رب کے قرآن سے لگا تو جنت میں راج کرے گا تو جنت میں راج کرے گا قرآن تو لا ریب کتاب ہے قرآن تو لا ریب کتاب ہے یہی قرآن لایا انقلاب ہے یہی قرآن لایا انقلاب ہے ملی قرآن سے زمانے کو جلا ملی قرآن سے زمانے کو جلا تو جنت میں راج کرے گا تو جنت میں راج کرے گا یاری رب کے قرآن سے لگا تو جنت میں راج کرے گا تو جنت میں راج کرے گا اور ایک میرا مشورہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مشورہ قبول کرے کون سا مشورہ ہے اگر پسند آ جائے بآواز بلند سے سبحان اللہ کہنا ہے کہ دے بچوں کو قرآن کی تعلیم ہے دے بچوں کو قرآن کی تعلیم ہے یہی تعلیم سب سے عظیم ہے یہی تعلیم سب سے عظیم ہے ہوگا تجھ سے راضی خدا ہوگا تجھ سے راضی خدا تو جنت میں راج کرے گا تو جنت میں راج کرے گا یاری رب کے قرآن سے لگا تو جنت میں راج کرے گا تو جنت میں راج کرے گا ہے اس میں تیری ہی فلاح تو جنت میں راج کرے گا تو جنت میں راج کرے گا قاری ابراہیم عثمانی ہے قاری ابراہیم عثمانی
بانی ہے، جامعہ عثمانیہ کا یہ بانی ہے۔ سبحان اللہ۔ سلامت ہمیشہ ہے دعا، سلامت ہمیشہ ہے دعا، تو جنت میں راج کرے گا، تو جنت میں راج کرے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، حضرت مولانا قاری محمد ابراہیم عثمانی، حضرت مولانا قاری محمد ابراہیم عثمانی، نعرے تکبیر۔ قاری ابراہیم عثمانی ہے، جامعہ عثمانیہ کا یہ بانی ہے، جامعہ عثمانیہ کا یہ بانی ہے۔ سلامت ہمیشہ ہے دعا، سلامت ہمیشہ ہے دعا، تو جنت میں راج کرے گا، تو جنت میں راج کرے گا۔ یاری رب کے قرآن سے لگا، تو جنت میں راج کرے گا، تو جنت میں راج کرے گا۔ یاری رب کے قرآن سے لگا، تو جنت میں راج کرے گا۔ شان صحابہ میں دو اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا، اونچا نام 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 صحابہ دا۔ اعلیٰ رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا، اونچا نام صحابہ دا، اونچا نام صحابہ دا۔ اوہن نبوی رنگ وچ رنگے، اوہن نبوی رنگ وچ رنگے، جنت خود جنانوں منگے۔ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ اوہن نبوی رنگ وچ رنگے، اوہن نبوی رنگ وچ رنگے، جنت خود جنانوں منگے۔ رضی اللہ والا تمغہ ہے انعام صحابہ دا، اونچا نام 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 صحابہ دا۔ اور آخر کے اندر حضور کا، آپ کو پتہ ہے اس دور کا سب سے بڑا دشمن مرزائی ہے، سب سے بڑا دشمن۔ تو اس کے بارے میں بھی ایک کلام ہے، وہ آپ کے سامنے دو اشعار اس کے بھی رکھتا ہوں کہ آؤ بچوں سنو کہانی، ایک تھا مرزا قادیانی۔ ایک کہانی سنانی ہے، صرف دو تین اشعار، اور میرے بڑے دوست بھی کہہ رہے ہوں گے ہمیں بچہ بنا دے، لیکن آپ کو بچہ نہیں، میں آپ کو بھی ساتھ ملاتا ہوں کہ آؤ لوگو سنو کہانی، ایک تھا مرزا قادیانی۔ آؤ جوانوں سنو کہانی، ایک تھا مرزا قادیانی۔ ایک دن اس کا جی للچایا، گوڈس گوڑ میں نبی بن آیا۔ شہر تھا اس کا قادیان، جس میں رہتا یہ شیطان۔ شہر تھا اس کا قادیان، جس میں رہتا یہ شیطان۔ بیویاں تھی یار اس کی دو، ایک تھی ان میں بڑی بدخور، نام تھا اس
کا نصرت جہان دوسری تھی یارو بھجے دماغ دعویٰ تھا اس کا اسلامی کام تھے لیکن سب شیطان دعویٰ تھا اس کا اسلامی کام تھے لیکن سب شیطان آؤ جوانوں آؤ بزرگوں سنو کہانی ایک تھا مرزا ایک تھا مرزا قادیانی ارے بھائی آپ بھی عاشق کے رسول ہو وہ حضور کا دشمن ہے وہ حضور کا دشمن ہے آپ بھی کون ہے ایک تھا مرزا قادیانی ایک تھا مرزا قادیانی یہ تھا ابن چراغ پی پی تھی مشہور جو مئی گھسیٹی یہ تھا ابن چراغ پی پی تھی مشہور جو مئی گھسیٹی رہ گیا تھا ایک الجھ سوار فرشتہ تھا ایک مٹھن لال چار کمامن پیوت شراب اس کو تو تھا مرض پیشاب حالت تھی یارو اتنی خراب نہ آوے پہننے اس کو جڑا حالت تھی یارو اتنی خراب نہ آوے پہننے اس کو جڑا مرید تھے اس کے کتے مار خود کو کہے میں سور مار آؤ جوانوں آؤ بزرگوں سنو کہانی ایک تھا مرزا قادیانی ایک تھا مرزا قادیانی آگے آ جائیں جتنا مجمع جڑے گا اللہ کی برکتیں رحمتیں اتنی اتریں گی ماشاءاللہ آگے آ جائیں آپ سارے جوان ہیں ماشاءاللہ آگے آ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے ماشاءاللہ آگے آ جائیں یہ تھے میرے چھوٹے بھائی حضرت مولانا قاری محمد ابراہیم عثمانی صاحب کے چھوٹے صاحبزادے محترم جناب حافظ ابو العاص عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر آپ کے سامنے اپنی پیاری سی آواز کے انداز آپ کے دلوں کو گرما رہے تھے وہ کیفیت نہیں جو بندے میں ہونی چاہیے آخر کے اندر جو انہوں نے کلام پڑھا ہے یہ وہ اس ملعون کے نام پہ پڑھا ہے جو دنیا کا بدترین کافر ہے جو دنیا کا بدترین لعنتی انسان ہے جس نے رسول اللہ کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کیا تو جب قادیانی کا نام آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے مرزا قادیانی پہ لعنت آواز سے انشاءاللہ یہ جو سیرت اور تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے کانفرنس سجائی گئی ہے آپ کو نہیں پتہ یہ قادیانی کون ہے ہمارے علماء آپ کو دلائل کے ساتھ سمجھائیں گے یہ قادیانی فتنہ کتنا ملعون فتنہ ہے جو آپ کی دنیا بھی خراب کر رہے آپ کی آخرت بھی خراب کر رہے تو آپ نے علماء کا ساتھ دینا ہے میری پھر آپ سے گزارش ہے کہ قریب ہو جائیں میرے پیارے مادر علمی مدرسہ جامعہ عربیہ ختم نبوت مسلم کالونی چناب نگر سے میرے پیارے استاد حضرت مولانا مفتی شاہد ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے میں ان کو اپنے والد محترم کی طرف سے اور ان کی پوری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں بلا تاخیر میں اپنے حضرت پیارے استاد جی محترم حضرت مولانا مفتی شاہد ندیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں حضرت مولانا مفتی شاہد ندیم صاحب حضرت کی آنے کی چونکہ میں آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بیداری کا ثبوت دیں علماء کو پتہ چلے 46 رٹے کی زبان یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ جاگے ہوئے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت جب ختم نبوت کی باری آئی تو دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے نعرے کا جواب دینا ہے تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت مرزا قادیانی پہ لعنت
نہیں. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى صاحب قاب قوسين أو أدنى بدر الدجى شمس الضحى نور الهدى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم درجات العلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تو از پری چابک تری وز برگ گل نازک تری تو از پری چابک تری وز برگ گل نازک تری واز ہرچ گویم بہتری حقا عجائب دلبری آفاقها گردیدم مہر بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم اما تو چیزیں دیگری اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرات محترم، آپ حضرات کے سامنے جو یہ کانفرنس منعقد ہے
سیرت النبی و تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اس کے اندر حضرت قاری صاحب کی شفقت اور مہربانی اور عنایت سے آپ کے سامنے دوسری مرتبہ بیان کرنے کا موقع میسر ہو رہا ہے۔ ختم نبوت کے عنوان سے ہمارے مبلغ مرکزی مبلغ جناب نگر حضرت مولانا توصیف احمد صاحب وہ تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ سیرت کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کر کے 10 سے 15 منٹ میں اپنی بات کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری خوش قسمتی کہ حضرت مولانا حفیظ اللہ طاہر صاحب بھی ہمارے لیے سایہ فگن ہو کے تشریف لائے ہیں۔ جب آدمی کی کمر مضبوط ہو تو سہارا اچھا ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات اور آپ کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے، اگر انہی کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو کئی راتیں بیت جائیں گی۔ ادھر ادھر ہمیں تاریخوں میں جانے کی یا مطلق باتیں کرنے کی جس کا ہمیں کہیں حوالہ نہ ملے، ان کو چھوڑے بغیر ہم قرآن و حدیث کے اندر سے سیرت کو دیکھیں تو اتنی عظیم سیرت بیان کی گئی ہے کہ آج تک وہ کوئی بیان نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضرت مولانا توصیف احمد صاحب، حضرت مولانا توصیف احمد صاحب، حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ماشاءاللہ جی، ہمارے سیرت النبی و تحفظ ختم نبوت کے خصوصی مہمان حضرت مولانا توصیف احمد صاحب تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اپنے والد صاحب کی طرف سے ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے دوسرے خصوصی مہمان حضرت مولانا غلام شبیر عثمانی صاحب اسٹیٹ پر جبلہ افروز ہیں، ان کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے استاد جی شاہد ندیم صاحب کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، قاری اصغر صاحب کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے آئے ہوئے تمام 44 اڈہ کے مہمانوں کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ مومنین وہ لوگ ہیں جو ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی امی ہے۔ گویا اللہ نے فرمایا جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ کائنات کے اندر کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، وہ براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، اس لیے کہ کل کو کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے، یہ اعتراض نہ کر سکے، یہ بات نہ کر سکے کہ فلاں تو میرا شاگرد تھا اور آج وہ نبی کیسے بن گیا، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شاگرد کا مرتبہ استاد سے کم ہوتا ہے، اگرچہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ اور ضروری نہیں، بہت سارے شاگرد بہت سارے استادوں سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کو پہلے ہی ختم فرما دیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ وہ نبی امی کی اتباع کرتے ہیں۔ کون سے نبی؟ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کی صفات
جن کی عظمت، جن کی شان، جن کی رفعت، جن کا مرتبہ، جن کا مقام، جن کی برتری، جن کی بلندی وہ تورات اور انجیل کے اندر پہلے سے موجود تھی۔ اس نبی کا کام کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ آ کر تمہیں نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ یہ معیار ہے نبی کا، اگر نیکی کا حکم نہیں دے رہا، برائی سے نہیں روک رہا تو سمجھ لو وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، اور سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں۔ یہ نبی کی صفات ہیں، جو تمہارے لیے عمدہ چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ حلال کی، اور جو خبیث چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حرام کرتے ہیں۔ علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم، اور وہ آ کر اپنی امت سے ان کے بوجھ کو دور کرتے ہیں۔ امت پر جو گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، امت پر جو جہالت کا بوجھ ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر جو بد امنی کا بوجھ ہوتا ہے، جو آپس میں تنازع، غیبت اور بدکاری کا بوجھ ہوتا ہے، نبی کے آنے سے وہ بوجھ امت سے ہٹ جاتا ہے۔ نبی کے آنے سے آپس میں محبتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جن بیڑیوں میں وہ لوگ پڑے ہوئے تھے، جن قیدوں میں پڑے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان قیدوں سے ان کو نکال دیا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس دن زندہ درگور کی جانے والی بچی بیٹی سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ یہ اس کو کیوں زندہ درگور کیا گیا تھا، اور کس گناہ کے بدلے میں اس کو زندہ درگور کیا گیا تھا۔ یہ جہالت کی باتیں تھیں، اور بیٹوں کو بھی زندہ درگور کرتے تھے، بیٹوں کو بھی مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، رزق کے خوف سے اپنے بیٹوں کو بھی قتل نہ کیا کرو۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تو اس نبی کا کام کیا ہوگا؟ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جن بیڑیوں میں وہ لوگ پڑے ہوئے تھے، ان نبی نے آ کر ان بیڑیوں سے ان کو نکال دیا۔ امت کا کام کیا ہوگا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ لوگ جو ایمان لے آئیں گے، اس نبی کو جو مانیں گے، ان کی تصدیق کریں گے، ان کی بات پر چلیں گے، ان کی اتباع کریں گے، آمنوا بِهِ، ان پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، ان کی عظمت کریں گے، ان کی توقیر کریں گے، وَنَسَرُوهُ، اور ان کی نصرت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ چلیں گے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور ان کے ساتھ اتارا گیا، جو کتاب ان کے ساتھ اتاری گئی، جو قرآن ان کے ساتھ اتارا گیا، اس کی اتباع کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو تھامیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ جب یہ ساری باتیں پوری ہو جائیں گی، سارے شرائط پورے ہو جائیں گے، اللہ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، پھر یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ حوض کوثر لٹایا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ نمونے کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارو۔ آپ درزی کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میرا ایک سوٹ سینا ہے، وہ کہتے ہیں نمونہ دے دو، آپ نمونہ دے کے آ جاتے ہیں۔ اب جب اٹھانے کے لیے جائیں اور وہ درزی آپ کے نمونے کے خلاف آپ کا سوٹ سی دے، آپ کہیں گے یہ تو میں نے کہا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے جناب یہ نیا ڈیزائن آیا ہے، یہ تہذیب بدلی ہے، میں نے اس کے اوپر یہ پھول بوٹے بنا دیے ہیں، یہ ڈیزائننگ کر دی ہے، یہ اب ایسے رواج چل رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ ڈیزائننگ اپنے پاس رکھو اور میرے سوٹ کے پیسے مجھے دے دو، میں اپنا سوٹ لے کے اور کہیں سے سلوا دوں گا۔ تو جتنا بھی ہم مزین کوئی کام کر لیں، لیکن جس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہوگی اس وقت تک وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ کا رسول آیا تمہیں میں سے ہے لیکن تم پر تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر شفقت کرنے والے ہیں، تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر تمہارے لیے رحم کرنے والے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین پر وہ رحم کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومنین کو احکام دیے اللہ کی طرف سے وہ شفقت کامل کے طور پر دیے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں ہے۔ ایک تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب میں نے تمہارے لیے ایسا نبی بھیجا جو تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر شفیق ہے، اور اس نبی کے اندر تمہارے لیے نمونہ بھی پایا جاتا ہے، تو وہ نبی کوئی عام نبی نہیں ہے بلکہ میرے خزانوں میں سے وہ سب سے قیمتی ہیرا تھا، اور میں نے وہ تمہارے اندر بھیج کر تم پر احسان کیا ہے۔ یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں، یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں، نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں پہ نام لکھوں، میں ایک ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں، خدا سے الفاظ سحر عطا ہوں تو پھر میں ان پہ کلام لکھوں۔ پتہ نہیں یہ میری ان سے عقیدت ہے یا نسبت کا سلسلہ کہ روضے کو نہ دیکھ لوں تو جنت کو نہ تمام لکھوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔